نہیں کہا جاتا برا بات کو مسکین کو کھانا کھلاؤ، تو وہ فلسفہ یہ کہتے آج بھی یہ فلسفہ ہے ہمارے اندر، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو بھائی، کسی دوسرے سے کیوں مانگ رہے ہو، غیر اللہ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ منکرین کا نظریہ تھا کہ جنہیں اللہ نہیں دینا چاہتا ہم بندے کون ہو گئے دینے والے، یہ سراسر کافرانہ سوچ ہے، یہ سراسر مشرکانہ سوچ ہے۔ اللہ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتا ہے اپنی محبت میں خرچ کرو، اپنی محبت میں خرچ کرو، اور قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تندرستی کے عالم میں خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ ہم کب خرچ کرتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو اسلام کچھ اور کہتا ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تندرستی میں 1 درہم خرچ کرنا اس طرح ہے جیسے بیماری میں 10 درہم خرچ کرنا، کیونکہ بیماری میں پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ جب تندرست ہے خود بھی کھانا ہے، خود بھی ضرورت ہے، خود بھی ضرورت ہے، تو حضور نے فرمایا تندرستی میں خرچ کرو، اور مال جمع کرنے کی جب ہرت ہے تب خرچ کرو۔ جوانی میں بندہ مال جمع کرتا ہے نا، بڑھاپے میں تو نہیں کرتا، بیٹھ جاتا ہے۔ جب مال جمع کرنے کی خواہش ہے، ہرت ہے، اس وقت خرچ کرو۔ پھر فرمایا حضور نے افلاس سے ڈر کے خوف سے خرچ کرو، افلاس سے ڈر کے خوف سے، کہیں مجھے بھی اللہ غریب نہ کر دے، خوف سے خرچ کرو۔ اور چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت اور امیر ہونے کی امید سے خرچ کرو کہ اللہ مجھے امیر کر دے گا، اگر میں اللہ کے بندوں کو دوں گا تو اللہ مجھے دے گا، ورنہ میرے آقا نے فرمایا پھر جب موت تیرے قریب آ جاتی ہے پھر تو کہتا ہے یہ جائیداد اس کو دے دی جائے، یہ جائیداد فلاں مدرسے کو دے دی جائے، یہ جائیداد صدقہ و خیرات کر دی جائے۔ اس وقت تو جانتا ہے جب تو دنیا سے چلا جائے گا تو دولت کے بٹوارے ہو جائیں گے۔ کیا خیال؟ اب تمہیں اپنی دنیا نظر آ رہی ہے اور تمہیں معلوم ہے میرے جانے کے بعد ابھی تیری میت پڑی ہوگی، میرا جنازہ پڑا ہوگا، تیری چیزیں چوری ہونا شروع ہو جائیں گی، گھڑیاں چوری ہونا شروع ہو جائیں گی، سلیپر چوری ہونا شروع ہو جائیں گے، تیرے جناب کپڑے چوری ہونا شروع ہو جائیں گے، تیری استعمال کی چیزیں چوری ہونا شروع کر دیں گی۔ اور کون چوری کریں گے؟ اپنے بیگانہ نہیں مسلمانوں، یہ غور کی بات ہے۔ اس لیے ہم چوری سے بچنے کے لیے آج کل کا قانون جو ہے، آج کل کا فرعون جو ہے، آج کل چوری سے بچنے کے لیے وہ اپنے پیسے گھر میں پاکستان میں نہیں رکھتا، باہر رکھتا ہے۔ کہاں رکھتا ہے؟ پاکستان گھر ہے نا، گھر میں نہیں رکھتا، باہر رکھتا ہے کہ یہ چوری ہو جائیں گے، میرے مرنے کے بعد یہ پاکستان کی عوام کو مل جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو اتنی مبارک کا انجام دیکھ لو، دوسرا کا انجام دیکھ لو، جتنے میں شرکت کو انجام دیکھ لو، جنہوں نے باہر پیسے رکھے ہوئے تھے، سوئٹزرلینڈ میں رکھے ہوئے تھے، امریکن بینک میں رکھے ہوئے تھے، انگلینڈ میں رکھے ہوئے تھے، وہ پیسہ انہوں نے نہیں لیا، ان کے پیسے کو فریز کر دیا گیا۔ وہ پیسہ نہ عوام کے کام آتا ہے اور نہ پیسہ ان کے کام آتا ہے، وہ پیسہ غیر کے کام آتا ہے، وہ پیسہ غیر کے کام آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے مصطفیٰ نے فرما دیا جب تم درست ہو، توانا ہو، جب ہوش و حواس میں ہو اس وقت خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مرنے لگو گے تمہیں معلوم ہو جائے گا میرے جانے کے بعد حقدار یہ پیسہ لے، انہیں کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا، اور میں کل ہی یہ دیکھ رہا تھا پھر میں نے بند کر دیا، احادیث ایک جگہ پر محدثین نے 50 سے زیادہ احادیث صدقہ و خیرات پر جمع کی، صدقہ و خیرات پر 50 سے زیادہ احادیث ایک محدث نے جمع کی ہے مختلف راویوں سے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب صدقہ و خیرات جمع نہیں کرنا مال، میں یہاں فلاسفی بیان کر رہا تھا کہ فلاسفی 2 فلاسفیاں ہیں، فلسفے ہیں، کہ کچھ کہتے ہیں مال جمع نہ کرو اور کچھ کہتے ہیں مال کو جمع کرو۔ اب میرا سوال یہ ہے زکات فرض جب دی تو مال جمع کریں گے تو ہوگی، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ زکات تبھی صاحب نصاب بتا ہوگا نا جب مال کو جمع بولے کرے گا، صدقہ وغیرہ تب ہوگا جب مال کو جمع کرے گا، حج تب فرض ہوگا جب صاحب بولے شاباش۔ اب یہ دور ہو جائے آپ کے ذہن کے اندر سے کہ مال جمع نہیں کرنا، حلال طریقے سے کرنا ہے،
کہاں سے کرنا ہے؟ کہاں سے کرنا ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی امیر نہیں تھے؟ جی تھے کہ نہیں؟ کتنا مال دیا اللہ کے راستے میں؟ 100 اونٹ کجاون سمیت تمام سمیت آ رہے ہیں. جب عثمان غنی نے اتنا مال دیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے اللہ والے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں عرض کی, مولا یہ تیرا بندہ اور میرا امتی تیری رضا کی خاطر مال دیتا ہے, اور حضرت عثمان غنی کو یہ خوشخبری نہیں, اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ راضی ہو گیا ہے, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گیا, اور جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے وہ کوئی غلط عمل کر سکتا, اس کا عمل تو تب نقصان دے گا جب عمل غلط ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مال خرچ کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حج تب فرض ہوگا جب مال, اب یہ مسائل ہیں آپ سمجھتے ہیں کتنا مال ہونا چاہیے. حج کرنے جائے تو صرف یہ نہیں کرایا جیب میں ہونا چاہیے, جو پیچھے بیوی بچے ہیں ان کے لیے بھی نان و نفقہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, وہ سڑک پہ آ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ حضور نے فرمایا بہترین صدقہ و خیرات وہ ہے جس کے صدقہ کرنے کے بعد گھر کے اندر خوشحالی رہے. کیا رہے؟ گھر کے اندر خوشحالی رہے, تنگی نہ آ جائے, بہترین صدقہ ہے. تو ہم ایکسٹریمسٹ ہیں, کیا ہے مسلمان, ہم ہر لحاظ سے ہمیں وہ پلاننگ نہیں ہے. آپ دیکھیے میں نے جیسے شروع میں عرض کیا رمضان کا مہینہ آیا, ایسے جیسے بسنت پر گڑیاں گرتی ہیں اس طرح زکات اکٹھی کرنے والے آ گئے, سارا سال اکٹھی کر کے کروڑوں روپے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں, کسی غریب کے منہ میں نہیں جاتے. اور یہ مسلمان ایسا مسلمان ہے جس مدرسے میں 100 بکرا صدقے کا کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد بھی جو دیتا ہے وہی دیتا ہے, وہ 101 ہو جاتا ہے. وہاں لینا چاہیے, بولے جہاں پہلے ہی واقع کر رہا ہے. اللہ کے مطلب دیکھو معاشرے کے اندر جس کو ضرورت ہے بکرے کے مطابق پیسے دے دو, ضروری ہے کہ بکرا دیا جائے. ہم جذباتی عمارت کر رہا تھا, اور پھر ہمارے یہاں ایک فلسفہ یہ بھی فلوٹ کیا جاتا ہے, یہ قوم بڑی اعلیٰ عظیم قوم ہے, جب زلزلہ آتا ہے اکٹھی ہو جاتی ہے, جب فلٹ آتا ہے تو بولے اکٹھی ہو جاتی ہے. کیسی قوم ہے؟ میں اسے عظیم قوم نہیں کرتا. کیا ہمیں فلٹ کا انتظار رہے گا اکٹھے ہونے کے لیے؟ رک کے سوچے, کیا ہم انتظار کریں گے مولا فلٹ آئے تو ہم اکٹھے ہوں, فلٹ آئے تو ہم چیریٹی دیں, فلٹ آئے تو ہم صدقہ و خیرات دیں؟ کیا زلزلہ آئے گا تو ہم اکٹھے ہوں گے؟ یاد رکھیں وہ قومیں کبھی جنگ نہیں جیتتی جو زمانہ امن میں سوئی رہتی ہیں, جو زمانہ امن میں سوئی رہتی ہیں وہ جنگ نہیں جیتتی. جو قومیں زمانہ امن میں اپنی پریکٹس کو جاری رکھتی ہیں, وارفیئر سیکھتی رہتی ہیں, جنگی آلات خریدتی رہتی ہیں, جنگ کی مہارتیں حاصل کرتی رہتی ہیں, وہ جنگ میں کبھی ہارتی نہیں ہے. جو امن پسند ہو جائے وہ کبھی لڑتی نہیں ہے. اس لیے یہ اس پہ زلزلے پہ اکٹھے ہو جانا, گھر کے سارے پرانے کپڑے دے دینا, ٹرکوں کے ٹرک دے دینا, یہ کوئی صدقہ و خیرات نہیں ہے. یاد رکھیں ہونا یہ چاہیے کسی تہذیب یافتہ ملک کے اندر, یہ جملہ غور سے سننا, کسی تہذیب یافتہ ملک کے اندر کوئی بندہ بغیر کھانے کے نہیں سونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ انسانی معاشرہ ہے, جانور تو نہیں بھوکے سوتے, جانوروں نے کبھی اکٹھا بھی نہیں کیا, پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں پھر پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. لیکن ایک تہذیب یافتہ معاشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی علاج کے بغیر نہیں مرنا چاہیے, اس کے اندر کوئی تعلیم کے بغیر بچہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو بچوں کو ڈنڈے مار کر مار دیا جاتا ہے. بڑی مالکن اپنے بچے کو کتے کو نہ کھانا دینے پر ڈنڈے مار کر مار دیتی ہے. کیا یہ انسانی معاشرہ ہے؟ یہ تو کتوں کا معاشرہ بھی نہیں لگتا, یہ جانوروں کا معاشرہ بھی نہیں لگتا, جس کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ نے 2005 میں بھی بڑھا دیا, ابھی قرآن کی طرف آتے ہیں, پھر آپ نے فلڈ میں بھی بڑھا دیا, لاسٹ ایئر بھی آپ نے بڑھا دیا,